الفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ ساری حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے جس نے اس کائنات کو خلق کیا۔ الحمدللہ طرح طرح کی مخلوقات خلق کی اور ہر مخلوق کی آسائش کے لیے، ان کے استعمال کے لیے ہر طرح کی نعمتیں فراہم کی۔ ہر مخلوق کو ایک دوسری مخلوق پر افضل اور برتر بنایا، اور سب سے افضل مخلوق جو بنائی تو وہ انسان کو بنایا۔ عقل جیسی نعمت دے کر انسان کا امتحان رکھا۔ جب امتحان رکھا، آزمائش رکھی، تو یقیناً اس نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کے ذریعے لوگوں کی ہدایت ہوئی۔ جنہوں نے قبول کیا انہوں نے نجات پائی۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہوا، امامت کا سلسلہ جاری و ساری ہوا۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے منتخب ہوتا ہے، ہدایت والا ہوتا ہے، ہادی اور مہدی ہوتا ہے۔ یقیناً آج ہمارے وقت کے امام، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرضہ جو ہمارے ہادی ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رہنما ہیں، یہ وہ ہادی ہیں کہ جو ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرتے ہیں، ہماری ہر طرح سے رہنمائی کرتے ہیں، اور ہم نے ان کی بات کو اگر مان لیا، تصدیق کی، تسلیم کیا، تو یقیناً ہم کامیاب ہیں، اور ہم امت محمدی میں باقی رہنے والے فرد مانے جائیں گے۔ جس وقت جناب ابو بصیر نے ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ کہا کہ مولا یہ بتائیے کہ رسول اللہ کی آل کون ہے؟ ہم لوگ صلوات بھیجتے ہیں کہ پروردگار رحمت نازل فرما محمد آل محمد علیہ السلام پر، تو یا رسول اللہ آل کون ہیں؟ تو ہمارے چھٹے امام نے کہا کہ آل جو ہے تو وہ رسول اللہ کی ذریت ہے، رسول اللہ کی اولادیں ہیں جو چنی ہوئی ہیں۔ پھر جناب ابو بصیر کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، رسول اللہ کی آل کون ہے؟ تو پھر امام کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آل ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں۔ یعنی یہاں پر امام نے ثابت کر دیا کہ امام کا ہر بیٹا امام نہیں ہوگا، امام کا ہر بیٹا امام نہیں ہوگا، بلکہ امام کا وہ بیٹا امام ہوگا جس کی امام نے نص کی ہوگی، جس کے بارے میں خود باپ کہیں گے کہ یہ میرا بیٹا امام ہے، وہی امام ہوں گے۔ امام کا ہر بیٹا امام نہیں ہوگا۔ یہ صرف شرف جس طرح جناب ابراہیم علیہ السلام کو ملا کہ ان کے 2 بیٹوں کو نبوت ملی ہے، اسی طرح سے مولائے کائنات کو یہ شرف ملا کہ امام کے 2 بیٹے امام حسن، امام حسین علیہ السلام امام تو ابو بصیر پھر کہتے ہیں مولا رسول اللہ کی اطرت کون ہے؟ اب جب اطرت کی بات آئی تب جا کے امام کہتے ہیں کہ اطرت جو ہیں وہ اہل قصہ ہیں، یعنی رسول اللہ کی اطرت میں رسول اللہ نے جس وقت چادر یمانی ڈالی ہے، اور رسول اللہ نے اس وقت یہی کہا تھا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، پروردگارہ ان کو ہر رزق سے پاک اور پاکیزہ رکھنا، یعنی یہاں رسول اللہ نے دعا کی یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت یعنی جو اس چادر کے اندر ہیں، اس میں نہ اضافہ ہوگا نہ کمی ہوگی، ان کو ہر رزق سے، تو پروردگار نے کہا میں نے ان کو ہر رزق سے پاک اور پاکیزہ رکھا۔ یہاں کے اوپر اللہ نے جو آیت تطہیر نازل کی، تو یہاں اہل بیت کی یا چادر کساء میں جو لوگ ہیں پنجتن ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے صلب میں 9 اماموں کا نور ہے، یعنی یہ 14 معصومین جو ہیں، تو اللہ نے اعلان طہارت کیا ہے
خدا نہ خواستہ یہ گندگیوں میں نہیں تھے کبھی بھی، کیونکہ ان کا نور اللہ نے خلق کیا ہے، ان کا نور ہی اللہ نے جو خلق کیا ہے وہ ایسا نور خلق ہوا ہے، ایسی جگہ سے ہوا ہے کہ جس میں کہیں بھی رجس اور برائیاں آنا، یعنی کرنا تو دور کی بات ہے، کبھی وہ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ تو اس وقت امام نے کہا جو اطرت ہیں تو وہ اہل قصہ ہیں۔ پھر ابو بصیر کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ امت محمدی میں کون کون ہے؟ یہ سوال صحابیوں کا کرنا آج ہم لوگوں کے لیے بہت معنی رکھتا ہے کہ کون ہے امت رسول میں سے۔ آج 73 فرقے ہیں، ہر فرقہ یہ کہے گا کہ ہم امت محمدی میں سے ہیں، کیونکہ ہم محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ مگر امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جتنی چیزیں رسول اللہ پر نازل ہوئی ہیں، رسول اللہ کے جتنے حکم ہیں، رسول اللہ نے جتنی چیزوں کے بارے میں بتایا ہے، ان ساری چیزوں کی تصدیق، اس کے بعد تسلیم، دونوں چیز ہونا چاہیے۔ یعنی ساری چیزوں کو ماننا ہے، جس طرح سے رسول اللہ نے کہا وحدہ لا شریک لا الہ الا اللہ، اس طرح اللہ کو ہر چیز سے منزہ کرنا۔ رسول اللہ نے جس طرح سے لا الہ الا اللہ پڑھایا ہے کہ اللہ ہر غیر اللہ سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک اور پاکیزہ ہے، بزرگ و برتر ہے۔ اور دوسرے محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمہیں تھوڑا تھوڑا آگے ہو، تھوڑا دب کے بیٹھو۔ تو دوپٹہ دے دو، چل رہا وہیں جگہ کر کے بیٹھ جاؤ، وہیں جگہ کر کے بیٹھ جاؤ، وہیں جگہ کر کے۔ پروردگار علی کے چاہنے والوں کو سلامت رکھے اور ہر تمنا پوری کرے اور ان کی حفاظت کرے۔ تو امام کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی ہر بات کو ماننا، تسلیم کرنا۔ اب دیکھیں رسول اللہ کی جس نے بھی تصدیق کی، تسلیم کیا، امام کہتے ہیں وہ امت محمدی میں سے ہے۔ اب رسول اللہ نے بتائیے حدیث ثقلین کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تو اگر دونوں سے متمسک ہوگے تو امت محمدی میں کہلاؤ گے۔ اگر تم نے ایک کا دامن چھوڑ دیا، کیونکہ یہ دونوں جو ہیں تو رسی ہیں، رسی جو ہوتی ہے، ڈوری اور رسی میں فرق ہوتا ہے۔ رسی جو ہوتی ہے 2 چیزوں سے بل دے کے بنتی ہے، اور دونوں بھی مضبوط ہونا چاہیے تو رسی مضبوط ہوگی۔ ڈوری میں بل نہیں ہوتا ہے، ڈوری ایسی ہی ہوتی ہے۔ تو یہ قرآن اور اہل بیت، تو امام کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم نے اہل بیت کو جس نے چھوڑ دیا، جن کو امام نہیں تسلیم کیا، رسول اللہ کے بعد 12 اماموں کی امامت کا عقیدہ ان کا نہیں صحیح رہا، تو پھر وہ امت محمدی میں نہیں کہلائیں گے، چاہے وہ خلیفۃ المسلمین بن جائے، چاہے مسلمانوں کے کتنے بڑے درجے پہ پہنچ جائیں، کتنے بڑے عالم ہو جائیں، کتنے بڑے فقیہ ہو جائیں، وہ امت محمدی میں شمار نہیں ہوں گے۔
جس طرح سے اہل بیت کو چھوڑ کر وہ امت محمدی سے خارج ہو گئے، اسی طرح سے قرآن کو چھوڑ کر وہ امت محمدی سے خارج ہو جائے گی۔ ثقل ہے، ثقل اکبر اور ثقل اصغر، قرآن ناطق، قرآن سامع۔ قرآن ناطق امام ہے، اگر کتاب ہے تو کتاب کو سمجھانے والا بھی موجود رہے گا، اگر کتاب ہے سمجھانے والا نہیں ہے تو اس کی کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی۔ سنیوں کا بھی عقیدہ امام زمانہ آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، مگر ہم یہ کہتے ہیں امام پیدا ہو چکے ہیں، امام اس دنیا میں موجود ہیں، امام اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، امام ہماری مدد کو پہنچتے ہیں، امام ہمارے مسئلوں کو حل کرتے ہیں، امام ہماری مجلسوں میں آتے ہیں، امام ہمارے بازاروں میں ہوتے ہیں، ہر جگہ ہمارا امام ہے، کہاں نہیں ہے امام؟ مگر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ابھی پیدا نہیں ہوئے، کیونکہ انہوں نے سلسلہ امامت کو مسلسل نہیں لیا۔ تو جس نے رسول اللہ کے 12 اماموں کا انکار کیا، شک کیا، وہ امت محمدی سے خارج ہو گیا۔ تو ہم اس لیے شکر ادا کریں کہ جس طرح سے یہ آیت نازل ہوئی، کہہ دو اے میرے رسول کہ میں کوئی اجر رسالت نہیں چاہتا سوائے اس کے کہ میرے اہل بیت میرے کا حق ادا کرو، محبت کا، ان سے محبت کرو، مودت کرو۔ کس طرح سے ہم کو محبت کا حق ادا کرنا ہے، کس طرح ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا امام کتنا تیار رہتا ہے ہماری مدد کے لیے، ہر حرام و حلال بتانے والے امام ہیں۔ الحمدللہ جتنا شیعہ پاک اور پاکیزہ غذا کھاتے ہیں، جو جانتے ہیں، دیکھیں جن کے عقیدے ہی کمزور ہیں وہ کچھ بھی کھا لیں گے، کیونکہ ہم لوگ وہ نہیں ہیں کہ گندگ پہ بھی ہم بیٹھ گئے، مکھی مثال ہماری نہیں ہے، ہم لوگ مکھیاں نہیں ہیں کہ ہم نے گندگی پہ بھی مکھی بیٹھتی ہے، اس کے بعد اچھائی پہ بھی بیٹھتی ہے، اچھائی کی غذا بھی وہ کھاتی ہے، اس کے بعد پھر جا کے گندگی میں بیٹھ جاتی ہے۔ یعنی ہمارے یہاں وہ ہوتے ہیں کہ جو پاک اور پاکیزہ طاہر غذا کھاتے ہیں، طاہر مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، اپنے دماغوں کو مطہر رکھتے ہیں، پاک اور پاکیزہ رکھتے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جیسا عمل ہمارا ہوگا ویسے ہمارا ایمان ہو جائے گا۔ ہمارا ایمان ہمارے اخلاق اور کردار پر بہت اثر کرتا ہے، یہ یاد رکھ لیں۔ ایمان سے ہم کب خارج ہو جائیں ہم نہیں جان سکتے ہیں۔ ہم لوگ غیر شیعوں کو دیکھتے ہیں، بڑے بڑے جید احکام ہیں ان کے، امام کہہ رہے ہیں کہ ان کی کمریں ٹوٹ جائیں نمازیں پڑھ پڑھ کے، ان کے جسم سوکھ کے لکڑی ہو جائیں، مگر اگر انہوں نے اہل بیت کے دامن کو چھوڑ دیا ہے تو ان کی کوئی چیز قبول نہیں ہوگی۔ مگر اللہم صلی تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ایک نیکی کرو 10 اجر مل رہا ہے، کس بنا پر مل رہا ہے؟ یہ پروردگار کی رحمتیں برکتیں ہیں، یہ اس کا احسان ہے کہ ہم کو محبت اہل بیت دی کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں ہم کو 10 نیکی کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کرتے ہیں 90 نیکی کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کرتے ہیں 700 نیکی کا ثواب ملتا ہے، ایک نیکی کرتے ہیں 70,000 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہماری نیت کے اوپر منحصر ہیں۔ ایک صلوات بھیج دیں آپ لوگ۔ دیکھو یہ لوگ ہیں نا بہت دور سے آئے ہیں، اس لیے ان لوگوں کا ایکسکیوز ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ الحمدللہ یہ ایسے مشکل کشا کی مجلس ہے کہ پہلا بھی علی ہے اور چوتھا بھی علی ہے۔ پہلے علی کے فضائل ہیں جو سارے کے سارے چوتھے علی میں بھی موجود ہیں۔ فقط اور فقط امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں ہم لوگ یہ غور کریں
کہ کون ہم کو طاقت دیتا ہے. ہم کو طاقت کون دیتا ہے؟ ہم کسی کے گھر روز نہیں جا سکتے ہیں. کسی کے آگے کوئی پروگرام ہوتے ہم ایک دن گئے، بھئی اب 2 دن نہیں آئیں گے، بعد میں آئیں گے. مگر الحمدللہ وقت بھی ملتا ہے، طاقت بھی ملتی ہے، پیسہ بھی آتا ہے. اتنا خرچ ہم لوگ کرتے ہیں آنے جانے میں، تو کون ہے ایسا جو ہم کو یہ دیتا ہے؟ کوئی تو طاقت ہے، کوئی تو زندہ ہے. تو الحمدللہ ہمارا زندہ ہے، اس لیے ہمارا وارث ہے. ہم کبھی اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھتے ہیں. ہمارا سہارا بہت بڑا ہے جو اللہ کا منتخب کردہ ہے. حکومت اللہ کی ہے مگر اختیار ان کو دیا ہے. تو الحمدللہ ایک صلوات بھیج دیں. جو آ رہا ہے جگہ ہو گئی، بیٹھ جاؤ. ایک صلوات اور بھیج دو. الحمدللہ ہم لوگ کا سب کا فرض ہے کہ ہم لوگ تھوڑا تھوڑا اپنے آپ کو سمیٹ دیں. یہ دیکھیں ہم 11 محرم کو ہم نے مجلس یہاں پر پڑھی تھی، تو یہی کہا تھا کہ ہم لوگ جس کو بلایا جا رہا ہے وہ آئے گا، اور کوئی کسی کو نہیں کہے گا. مگر یہ میں نے کہیں نہیں کہا تھا کہ میری آواز جا کے سب جگہ پہنچا دینا. میں نے خطبہ نہیں پڑھا تھا. یہ وجہ ہے کیونکہ یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے. امام باڑے میں عام اعلان ہوتا تھا، مگر ماشاءاللہ ہم لوگوں کے گھروں میں اللہ اس سے زیادہ برکتیں رحمتیں نازل کرے. دشمن ایسے ہی ذلیل ہوتا رہے اور ہمارے مجمع بڑھتے رہے. ہم جتنے زور و شور سے عزاداری کرتے ہیں وہ عزاداری ہوتی رہے. ہم کو پتہ ہے کہ ہم جو کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ اپنے امام کی خوشنودی میں کہتے ہیں، اور کسی کا بھی دل دکھانا ہمارا مقصد نہیں. مگر ہمارا دل دکھائے گا کوئی تو اس کو یہ فرش اذا نصیب نہیں ہوگا. یہ یاد رکھ لیں. ہمارے جملے کو جملے تک پہنچاؤ. ہم بار بار یہ بات کہتے ہیں. جو بھی کہا ہے ہم نے، کیونکہ گھر چھوٹے ہیں، بارش کا زمانہ ہے اور کوئی وجہ نہیں ہے. امام باڑہ مل جائے گا تو ہم لوگ تو عام اعلانی مجلس کرتے ہیں. ہم وہ ہیں ہی نہیں. بس جلد از جلد مولا یہ سب ختم ہو اور ہم آزادی سے مجلسیں کر سکیں. اور خوب ہم لوگ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ ہمارا امام کی جیسے عزاداری ہوتی تھی اسی طرح ہوئے، اس سے زیادہ ہوئے، اس سے زیادہ مولا مومن کو دے، مومن کی تنگ دستی دور ہوئے. اور جو مومن کے لیے دعا کی جاتی ہے مولا شفا دیتے ہیں. الحمدللہ جو پرسوں صبا کی اتنی طبیعت خراب تھی، آج الحمدللہ آج اس کی کافی ٹھیک ہے. اسی طرح مولا سب بیماروں کو شفائے کلی عطا کرے. ہمارا امام ہم سے کمر جہاں کیا ہوا؟ اچھا بس اللہ سب کو شفا دے پروردگارہ. کہ جب بھی سنو یا تو انا للہ ہوتا ہے اور یا پھر صحت ہے. یعنی اتنا پورا شوب زمانہ ہے تو ہم ہمیشہ ذکر اللہ کریں، اللہ کا ذکر کریں. جتنی تسبیح صلوات کی ہو سکے بجائے اس کے اس کی بات کرنے کے صلوات زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اگر کوئی بیمار ہے، ایک لڑکا بیمار جس کے گھر والے پریشان تھے، ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، بس بتایا تھا کہ رات میں یہ ختم ہو جائے گا. کہ وہاں پر جو عالم مجلس پڑھنے گئے تو انہوں نے کہا گھبرائے نہیں، آپ شروع کر دیں ماں باپ صلوات کا عمل پڑھنا. 1,42,000 مرتبہ پڑھیے اور وہ جناب علی اصغر کو ہدیہ کریں. اور جتنے لوگ ہو سکیں مل کے پڑھیں، اور ایک برتن میں پانی رکھیں، اس پانی پہ دم کریں. ماں باپ نے جیسے ہی وہ عالم نے کہا، ماں باپ نے شروع کر دیا. دیکھیں ہمارے یہاں صلوات سے بہتر امام نے کہا کوئی عمل ہی نہیں ہے. صلوات وہ عمل ہے کہ کوئی ایکسکیوز نہیں دے گا کہ ہم کو آتا ہی نہیں ہے. صلوات میں ایسا ہے کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نجی سے پڑھ نہیں سکتے. کوئی عذر نہیں ہے صلوات کے لیے، کوئی عذر نہیں ہے.
ہم ایک ساتھ بیٹھ نہیں سکتے، ہم اپنا کام کرتے رہیں، صلوات کا عمل کرتے رہیں۔ اب وہ ماں باپ نے شروع کر دیا، اور وہ جب بچے کی ایسی حالت رہے گی تو ماں باپ کی تو نیند اڑ گئی۔ آدھی رات سے زیادہ ہو چکا کہ کسی نے دستک دی، اور جب دروازہ کھولا تو ایک جگ پانی کا بھرا ہوا دیا، کہا یہ لو، اس پانی پر اماموں نے عمل کر کے پھونک کے دیا ہے، یہ بچے کی اس سے شفا ہو جائے گی۔ کہتے ہیں وہ بچے کو پلایا، صبح میں بچہ بالکل ٹھیک، ماں باپ کا عمل جاری تھا۔ اتنا الرٹ رہتا ہے امام ہم سے۔ یہ ہماری غفلتیں ہیں کہ جو ہم اپنے امام سے غافل ہیں۔ امام کبھی بھی ہم سے غافل نہیں رہتے۔ کوئی بھی ہمارا عمل ہے، کیسا بھی کوئی بھی کام نہیں ہوتا ہے، پڑھنا خود شروع کریں، پڑھیں، لوگوں کو مدعو کریں، مگر جب مراد آ جائے تو جس نے حصہ لیا ہے پڑھنے میں کم سے کم ان کو بلائے، ایک جناب علی اصغر کی مجلس رکھے۔ نہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم کچھ بھی چھوٹا سا تحفہ منگا کے شکر بانٹ دیں، شکر پھانک دیں، پانی پلا دیں، مگر غریب مظلوم ننھے مجاہد کی مجلس رکھ دیں، کیسے نہیں شفا ہوگی؟ مانگے تو، جب مانگتے ہیں، استغاثہ کرتے ہیں تو دیتے ہیں۔ مولا کائنات کو اللہ نے ہر شرف دیا، بزرگی دی، اللہ اعلیٰ ہے، علی نام رکھا، اپنے نام سے مشتق کیا، مگر علی نے بھی ایک دعا کی۔ آج شب جمعہ ہے خصوصی، جس نے مجلس رکھی تھی ان کا یہ رہتا تھا، ان کی التجا رہتی تھی کہ جناب عباس کی مجلس، جناب عباس کے مصائب پڑھنا۔ تو علی علیہ السلام ایک ہی دعا کرتے تھے نماز شب میں، پروردگارا سب کچھ ہے میرے پاس، میرے گھر علم ہے تو مجھے علمدار چاہیے، جو میرے رسول کے بیٹے پر میرا بیٹا قربان ہو جائے۔ اور اللہ نے عباس جیسا بیٹا دیا، جناب عباس، جس کی زندگی میں کوئی تمنا پوری نہیں ہوئی، اتنے شجاع تھے کہ لوگ ڈرتے تھے سامنے، اور اتنے خوبصورت تھے کہ بنی ہاشم کا چاند، قمر بنی ہاشم کا لقب ملا تھا۔ وہ عباس ہر پل امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں کھڑے رہتے تھے۔ جس طرح سے جناب علی اکبر پیدا ہوئے تھے، جناب زینب نے اپنے بھائی سے کہا تھا بھیا مجھے اکبر چاہیے، اسی طرح جب عباس پیدا ہوئے تو امام حسین نے اپنے بابا سے کہا بابا، ماں سے لے کے گود میں اپنی چادر میں ڈھانک لیا تھا، بھائی کو کلیجے سے لگائے ہوئے تھے، اور ڈھانک کے کہتے ہیں بابا ایک چیز مانگوں؟ کہا میرے لال تو مانگے اور تیرا بابا نہ دے، کیا چیز ایسی جو تو مانگنا چاہ رہا ہے؟ تو کہتے ہیں ابا ہٹائی، کہا بابا مجھے عباس چاہیے۔ کہا حسین، رسول اللہ نے کہا تھا کہ حسین پر ایک بیٹا ایسا ہوگا کہ جو حسین پر اپنے بازو قربان کرے گا، حسین کی پیاس پر اپنے بازو دے دے گا، حسین پر قربان ہو جائے گا۔ کہا بابا تھوڑی وضاحت کیجئے۔ کہا حسین کربلا کا میدان ہوگا، وہاں تو 3 دن کا بھوکا پیاسا ہوگا، بچے پیاس سے الکش کر رہے ہوں گے، اس وقت ایک جائے گا پانی لینے، پانی نہیں آئے گا کیونکہ پانی بہہ چکا ہوگا، اس کے ارمان خاک میں مل جائیں گے۔ یہ وہ بچہ ہے۔ جناب عباس ذخیرہ کیے گئے تھے کربلا کے لیے۔ جب بھی مدینے میں کوئی واقعہ ہوتا تھا، عباس چاہتے تھے تلوار، امام حسین کہتے تھے عباس تم کربلا کے لیے ہو۔ سوائے جنگ صفین کے جناب عباس نے کہیں تلوار نہیں اٹھائی۔ آ گئے کربلا،
کربلا میں کہتے ہیں میرے امام نے سب شہید ہو گئے، مگر جناب عباس کو کہیں سے اجازت نہیں دیتے کہ آقا مجھے اجازت دی، کہ عباس کیسے اجازت دوں؟ عباس یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، تیری ہیبت اتنی ہے، اگر تو زندہ رہ جائے گا تو خیمے بھی بچ جائیں گے، میری بہنوں کے پردے بھی بچ جائیں گے، اسیری بھی بچ جائے گی، قیدی بھی نہیں بنیں گے، نہ بازار میں جائیں گے نہ درباروں میں جائیں گے۔ جناب عباس کانپنے لگے، تھر تھرانے لگے کہ آقا یہ کیا کہہ رہے ہیں، آقا یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ عباس مجھے جانے دے، قدموں پہ گر گئے، نہیں آقا ابھی یہ غلام حاضر ہے، بھلا میری موجودگی میں میرا آقا جائے گا؟ امام سے کہتے نہیں آقا مجھے اجازت دیجئے۔ امام کہتے ہیں عباس کیسے اجازت دوں، میں تجھے اجازت نہیں دے سکتا۔ یہ وہ عباس ہیں کہ جب تک زندہ تھے امام حسین کی کمر سیدھی تھی۔ فقط امام کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ عباس تیرے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی۔ میرا چوتھا امام یہی کہتے تھے، اللہ میرے چچا کو، اللہ نے میرے چچا کو جنت میں 2 پر دیے ہیں جس سے جنت میں جہاں چاہتے ہیں پرواز کرتے ہیں۔ ایک دن ذاکر مجلس پڑھ رہا ہے، میرے امام ذاکر کے پیروں کے پاس بیٹھے ہیں، مجلس جناب عباس کے مصائب شروع ہوئے۔ جیسے ہی ذاکر نے کہا عباس، ویسے ہی امام کھڑے ہو گئے، پھر امام بیٹھے، پھر مصائب میں آیا عباس نام۔ ذاکر نے دیکھا جب میں عباس، جناب عباس کا نام لیتا ہوں میرا غریب امام کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب 9ویں بار کھڑے ہوئے نا تو ذاکر کہتا ہے مولا آپ کمزور ہیں، آپ گھڑی گھڑی کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں ذاکر قیامت تک تو جب جب میرے چچا کا نام لے گا میں احترام میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ کہا کیوں مولا؟ کہا اس لیے کہ میرا چچا وہ تھا کہ میرے بابا کے دل کی ڈھارس تھی، میرا بابا کی کمر سیدھی تھی، میرے چچا نے حق وفا ادا کیا ہے۔ یہ وہ عباس ہیں کہ جن کے احترام میں میرا چوتھا امام کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہ وہ امام کا تابوت ہے کہ جس نے کربلا سے آنے کے بعد کبھی کوئی خوشی کی محفل میں نہیں گئے۔ جب زہری کہتے مولا میرے بیٹے کی شادی آئیے گا، امام نے ایک دم سے کچھ نہیں کہا۔ امام کہتے ہیں اللہ زہری تم کو اپنے بیٹے کی شادی مبارک ہو، گھر میں تمہارے رحمتیں برکتیں ہوں۔ کہا مولا میرے گھر آئیے گا۔ امام کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں زہری جس پہ کربلا گزری ہو بھلا وہ بھی شادی کی محفل میں بیٹھ سکتا ہے؟ تو زہری کہتے ہیں مولا پھر آپ کب آئیں گے میرے گھر؟ کہا میرے بابا کی مجلس رکھ، میں تیرے گھر آؤں گا۔ زہری نے شادی سے پہلے امام حسین کی مجلس رکھی۔ زہری کہتے ہیں مجلس میں میرا امام وقت پر آ گیا، منبر پہ بیٹھ گئے، ذاکر نے مجلس شروع کی، زہری دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی مصائب شروع ہوئے زہری نے اپنا سر زانوں پہ جھکایا، کچھ دیر کے بعد محسوس کیا کہ میرا امام نہیں ہے۔ اب جو نگاہ اٹھائی جائے امام بیٹھے تھے، امام نہیں ہے۔ زہری نے پورے حال پہ نگاہ کی، میرا امام کہیں نہیں دکھائی دیا۔ زہری نے دور دور تک دیکھا، کہیں نہیں دکھائی دیا۔ ایک مرتبہ زہری کی نگاہ وہاں گئی جہاں عزاداروں کی چپلیں رکھی، میرا امام عزاداروں کی چپلوں کے پاس بیٹھا، میرا امام غریب امام۔ یہ حسین کے عزاداروں کی عظمت ہے امام کی نظر میں۔ کہتے ہیں جس وقت ذاکر مصائب اہل بیت پڑھتا ہے کہ کس طرح سے علی اکبر شہید ہوئے، کیسے عباس،
کہتے ہیں جس وقت عزادار روتا ہے نا تو کہتے ہیں کہ جناب سید سجاد گھٹنیوں کے بل جاتے ہیں، اس عزادار کے قریب جاتے ہیں، کہتے ہیں ساتھ میں جناب سکینہ ہوتی ہے۔ میرے امام چوتھے امام کہتے پروردگارہ اس نے میرے بھیا اکبر کو گھوڑے سے گرتے نہیں دیکھا، اس نے میرے چچا عباس کی مظلومیت نہیں دیکھی، یہ مصائب سن کے صرف رو رہا ہے۔ پروردگارہ جو اس کی مراد ہے پوری کرنا، اس کی مشکل آسان کرنا۔ کہتے چھوٹی بہن اپنے بھائی کے ساتھ رہتی ہے، اپنا جلا ہوا کرتے کا دامن اٹھاتی ہے، کہتی پروردگارہ یہ وہ میرا غریب بھائی ہے جس نے کربلا سے کوفہ سے شام سارے ظلم برداشت کیے، کچھ نہیں مانگا، آج ایک دعا مانگ رہے، پروردگار قبول کرنا۔ یہ وہ میرا امام 72 کا سوگوار، ساری زندگی خون کے آنسو رویا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔